بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس وقت انسان کے اوپر کسی قسم کی کوئی تکلیف آتی ہے یا پریشانی آتی ہے یا انسان کسی آزمائش میں ہوتا ہے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر قسم کے حالات جیسے بھی ہوں، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو، چاہے وہ پریشانی کا موقع ہو، چاہے وہ مصیبت ہو، چاہے وہ تکلیف ہو، چاہے وہ بیماری ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم سب چیز میں ہوتا ہے تو سب چیز وقوع پذیر ہوتی ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں پریشانیوں میں اور مصیبتوں میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ اگر کسی مصیبت میں، پریشانی میں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کر رہے تو یہ مصیبت در حقیقت آزمائش ہے، یہ در حقیقت عذاب کا باعث ہے۔ اور جو مصیبت اور جس پریشانی میں یا مصیبت میں انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، اللہ کے قریب ہو جائے، تو یہی مصیبت اس کے لیے رحمت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف فوراً متوجہ ہو جانا چاہیے، اور سب سے پہلے اپنے کیے کی توبہ کرنی چاہیے، اور اللہ کے حضور استغفار بھی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ تمام جو مسائل کا حل ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے تمام تر مسائل میں، تمام تر پریشانیوں میں، مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ کو وکیل بنا دینا چاہیے، اپنے تمام تر معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینے چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو اس مصیبت کو، اس پریشانی کو دور کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑیں گے، اور ساتھ ساتھ شکر گزاری کی کیفیت پیدا کرنی چاہیے۔ بظاہر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نعمت حاصل نہیں ہے، اور ہر طرف سے ہم پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں، جبکہ ہر آن، ہر لحظہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر الحمدللہ ہم سانس لیتے ہیں، ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، ہم آرام سے بول لیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کی سن سنا کے بات سمجھ لیتے ہیں، اور الحمدللہ ہماری زبان کا، منہ کا ذائقہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ الحمدللہ ہماری آنکھیں بھی صحیح کام کر رہی ہیں، ہمارے کان بھی صحیح کام کر رہے ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں بھی صحیح کام کر رہے ہیں، ہمارا دل و دماغ بھی صحیح کام کر رہا ہے، ہمارا پیٹ بھی صحیح کام کر رہا ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے۔ ہم جو کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، الحمدللہ وہ وقت پر ہضم ہو جاتا ہے، وقت پر واش روم آتا ہے، سب آتے ہیں، سب کچھ انسان کی پوری باڈی میں جو جو چیزیں ہیں الحمدللہ سب فنکشنل ہیں، سب صحیح کام کر رہی ہیں۔ صبح صحیح سلامت الحمدللہ اٹھتے ہیں، کام پر جاتے ہیں، واپس صحیح سلامت بخیر و عافیت گھر آ جاتے ہیں۔ رزق جتنا لکھا ہے الحمدللہ مل رہا ہے۔ گھر میں بیوی بچوں کو دیکھیں، الحمدللہ وہ سب خیریت سے ہیں، والدین، بہن بھائی سب ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ۔ ہمیں ہسپتالوں میں کبھی کبھار جا کر دیکھنا چاہیے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو آسانی سے سانس بھی نہیں لے سکتے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو کسی نہ کسی معذوری کا شکار ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں بے سر و سامانی کا شکار ہیں، بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں، بے یار و مددگار ہیں، بے سہارا ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اولڈ ہوم میں رہتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایدھی میں رہتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو ذہنی طور پر مفلوج ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں
جو کسی نہ کسی اعضاء سے بھی محروم ہیں، الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح سالم پیدا فرمایا ہے، اور ہمارے تمام تر اعضاء بخیر و عافیت ہیں، صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ اس لیے شکر تو بنتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہر وقت شکر گزار ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اگر انسان پوری زندگی بھی سجدے میں پڑا رہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے، تو ایک سانس کا بھی انسان جو ہے وہ شکر ادا نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ ہم سانس منہ سے باہر نکالتے ہیں بخیر و عافیت سے، اندر لیتے ہیں سانس تو بخیر و عافیت سے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر گزار ہونا چاہیے، معمولی پریشانیوں کو سر پر سوار نہیں کرنا چاہیے۔ بندے کا کام ہر وقت مالک کا شکر ادا کرنا ہے۔ شکر کی روش سے اللہ تعالیٰ ضرور اپنے انعامات میں اضافہ فرمائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کی روش اختیار کرو گے، ناقدری کرو گے، تو میں پھر عذاب بھی دوں گا۔ اور دنیاوی پریشانیوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہم متوجہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سب پریشانیاں انشاءاللہ حل فرما دیں گے۔ بہرحال ہمیں اپنا ایمان کمزور نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا چاہیے۔ جب آپ کا تعلق قائم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سے، اور آپ نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں گے، تو مخلوق بھی آپ سے محبت کرنے لگ جائے گی۔ لہٰذا ہمیں اپنے اعمال کا ہر وقت محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اگر نمازوں کی پابندی نہیں ہے تو 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور نمازوں کے بعد دعا کا معمول کرنا چاہیے، یا کسی نفل نماز پڑھ کر، صلاۃ الحاجہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر متوجہ ہو کر توجہ سے لگن سے دعا مانگنی چاہیے۔ اور بہت زیادہ وظائف میں نہیں پڑ جانا چاہیے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جب کسی مصیبت میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، جب کچھ ٹف حالات آ جاتے ہیں تو وہ عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں، اور نہ جانے کتنے وظائف دن رات پڑھتے رہتے ہیں، اور وہ پھر ذہنی مریض بن جاتے ہیں۔ تو اگر ہمیں وظائف پڑھنے بھی ہیں تو کم از کم ہمیں وہ وظائف پڑھنے چاہیے جو مسنون ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں سورۃ واقعہ پڑھنی چاہیے، اور اس کے علاوہ سورۃ الطارق بھی پڑھنی چاہیے۔ فجر اور مغرب کے بعد ایک مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ ان مصیبتوں کو ختم کرنے کے لیے اور رزق میں برکت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ انسان کو عادت بنانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے وہ صدقہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی صلاحیت دی ہے تو وہ صلاحیت کو خیر کے کاموں میں لگانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے تو اللہ کے راستے میں وقت لگانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے تو اس پیسے کو اللہ کے راستے میں لگانا چاہیے۔ اس کے علاوہ جب انسان کسی سخت مصیبت میں ہوتا ہے، سخت پریشانی میں ہوتا ہے، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھنی چاہیے۔ ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اس کے علاوہ صبح شام 7 مرتبہ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں: حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس طریقے سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی صبح اور شام 7 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلات حل فرمائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی مصیبت میں یا پریشانی میں پڑ گیا ہے اور کسی طرح وہ مصیبت دور ہی نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے ایک بہترین عمل ہے
کہ فجر کی نماز پڑھ کر تلاوت کا معمول بنایا جائے، اور تلاوت سب سے بڑا ذکر ہے۔ اور اس کے علاوہ جو مسنون اذکار ہیں، سبحان اللہ ہو گیا، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پہلا کلمہ ہے، اور اس طریقے سے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو اس قسم کے جتنے بھی اذکار مسنونہ ہیں وہ پڑھنے چاہیے، وہ کرنے چاہیے، یہاں تک کہ فجر کی نماز کے بعد تلاوت کریں، اور اس کے بعد مسنون اذکار پڑھیں، اور اس کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے، اور سورج طلوع ہونے کے 10-15 منٹ کے بعد اشراق کی نماز 2 رکعت نفل پڑھنی چاہیے، اور اس کے بعد پھر سورۃ توبہ کی آخری 2 آیتیں ہیں 11 مرتبہ وہ یہ آیت پڑھنی چاہیے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ پھر سر بسجود ہو کر اللہ تعالیٰ سے امن و عافیت طلب کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ چند روز میں یہ مصیبت دور ہو جائے گی، یہ پریشانی دور ہو جائے گی، یہ حالات تنگی کے حالات ختم ہو جائیں گے، اور دل کو انشاءاللہ اطمینان ہوگا، دل کو سکون ہوگا، اور جس ضرورت کے لیے یہ دعا پڑھی جائے گی تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس ضرورت کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائیں گے، اور وہ تمام مسائل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ امید ہے کہ اگر ان باتوں پر ہم عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور اپنا فضل و کرم